بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو عید مبارک۔ تقبل اللہ منا و منکم۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال صالحہ کو قبول کریں اور اللہ تعالی ہماری خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر فرمائیں۔ رمضان کے روزوں کا سفر تو مکمل ہوا، لیکن روزوں کا یہ سفر ابھی تھوڑا سا باقی ہے۔ ہم میں سے یقیناً ہر شخص یہ پسند کرے گا کہ میں کچھ ایسا کروں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پورا سال روزہ رکھنے والوں میں لکھ دیا جاؤں۔ اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں تو ہماری یہ چاہت بڑی آسانی سے پوری ہو سکتی ہے، اور وہ اس طرح سے کہ ہم شوال کے 6 روزے اگر رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا ہی ہوگا جیسے کہ ہم نے پورا سال روزے رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں سے 6 روزے اس نے رکھے، کانا کا صیام الدہر، تو وہ ایسا ہی ہے کہ گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الانعام میں آیت 160 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو شخص اللہ کے ہاں ایک نیکی لے کر حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو کم از کم 10 گنا دیں گے۔ تو یہ رمضان کے 30 روزے، 29 یا 30، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے، تو یہ 360 روزے اللہ تعالیٰ کے ہاں شمار کیے جائیں گے۔ تو اس طرح سے آدمی گویا پورا سال ہی روزے رکھنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں شمار ہوگا۔ شوال کے یہ روزے کس طرح سے اور کس ترتیب سے رکھنے چاہیے؟ اس میں بڑی آسانی ہے۔ آپ شوال میں رمضان کے ختم ہونے کے بعد آج عید کا دن ہے، اس کے فوراً بعد آپ کل سے ہی شوال کی 2 تاریخ سے شروع کر لیں اور 6 روزے مسلسل رکھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 روزے رکھیں یا ہفتے میں 3 روزے رکھ لیں، اس طرح سے کرنا بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ 1 روزہ 1 ناغہ، 1 روزہ 1 ناغہ اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ شرط یہ ہے کہ شوال میں یہ 6 روزے پورے کرنے چاہیے، اس لیے کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ثم اتبع ستا من شوال، شوال میں سے 6 روزے جس نے رمضان کے بعد رکھے۔ تو اس میں کوئی تحدید نہیں ہے کہ رمضان کے فوراً بعد شوال کی 2 تاریخ سے ہی شروع کرنا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے جو کچھ تھوڑا سا پریشان کرتا ہے، خاص طور پر ہماری بہنوں کو، کہ ہم شوال کے روزے کب رکھیں۔ خاص طور پر وہ بہنیں جن کے رمضان کے کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو وہ شوال کے روزے ان روزوں کو ادا کرنے کے بعد، ان روزوں کی قضا دینے کے بعد رکھیں، یا کہ اس سے پہلے شوال کے رکھ لیں اور رمضان کے رہے ہوئے روزے وہ شوال کے بعد رکھ لیں۔ اس میں کچھ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ پہلے وہ رمضان کے روزے مکمل کریں اور اس کے بعد پھر شوال کے روزے رکھیں، اس لیے کہ من صام رمضان، ان الفاظ سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، یعنی پورے رمضان کے روزے رکھے، تو پھر بعد میں وہ شوال کے 6 روزے رکھیں گی۔ لیکن اکثر علماء، جمہور علماء، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں اگر رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہ دی جائے پہلے، بلکہ شوال کے روزے ہی رکھ لیے جائیں اور رمضان کے رہے ہوئے روزے بعد میں رکھ لیے جائیں، تو بھی اس میں گنجائش ہے۔ اس لیے کہ رمضان کے روزے جو رمضان میں رہ جاتے ہیں کسی عذر کی بنا پر، خاص طور پر خواتین کے، تو ان کے لیے وقت وسیع ہے، وہ اگلے رمضان تک کسی بھی وقت رکھ سکتی ہیں، اگرچہ ان کو جتنی جلدی ممکن ہو رکھ لینے چاہیے، لیکن شوال کے روزے ان کا وقت محدود ہے، صرف شوال میں رکھے جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا شوال میں ہی روزے اگر رکھ لیے جائیں، خواتین رکھ لیں اور بعد میں رمضان کے روزوں کی قضا دے لیں، تو یہ ٹھیک ہے۔ تو یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ انشاءاللہ یہ جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کوئی خاتون اگر پہلے رمضان کے رہے ہوئے روزے ان کو پورا کر لے اسی مہینے میں، شوال میں ہی، اور پھر شوال کے 6 روزے رکھ لے، تو یہ سب سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پورا سال روزہ رکھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے یہ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً، بارک۔